رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طلاق کے کچھ مسائل بیان ہوئے تھے کہ طلاق کب دینی چاہیے اور طریقہ کیا ہے. حد الامکان کی کوشش کی جائے، پوری کوشش کی جائے کہ طلاق کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر دینی پڑ جائے تو اس کی کیا کیفیت ہے، کیا طریقہ ہے. 6 اقسام ہیں طلاق کی. کیفیت کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں: طلاق احسن، حسن اور بدعی. طلاق احسن عورت کو ایسی پاکی میں طلاق دینا جس سے صحبت نہ کی ہو. ایسے طور میں، ایسی پاکی میں ایک طلاق دینا، پھر عدت گزرنے دینا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ساتھ اپنے جسمانی تعلق قائم نہیں کیے ہوتے اپنی بیوی کے ساتھ، تو رغبت اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس نے طلاق دے دی، ایک طلاق، اب بعد میں سوچو بچار کرے، رغبت پیدا ہو اور اللہ رب العزت باقی طور پہ پھر انہیں آپس میں جڑنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. طلاق حسن یہ ہے کہ ایسا طور جس میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، اس میں طلاق دینا اور 3 طہروں میں ایک ایک کر کے طلاق دینا. احسن میں یہ تھا ایک دینا اور 3 مینسز جو ہے وہ گزر دینا. لیکن یہ ہے کہ ایک طہر میں طلاق دی، پھر جب اسے مینسز آئے پھر اگلے طہر میں، پھر اس سے اگلے طہر میں، تو 3 طلاقیں یہ دے. اور اس کے بعد طلاق کی بدعی یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کے ساتھ، یعنی یہ کہہ دینا 3 طلاقیں، یا الگ الگ طلاق 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 کے لفظ بول دینا، یا حالت حیض میں مینسز میں طلاق دینا، یا عورت امید سے ہو اس وقت طلاق دینا. یہ ہے طلاق بدعی. اس کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے، گناہ ہوگا اس میں. طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن یہ طریقہ غلط ہے. پھر 3 قسمیں ہیں طلاق کی اثر کے اعتبار سے: طلاق رجعی، طلاق بائن اور طلاق مغلظہ. طلاق رجعی یہ ہے، جس طرح میں نے آخر میں ذکر کیا کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، 1 یا 2 طلاقیں دی اس نے، اور 1 یا 2 طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر وہ رجوع کر لیتا ہے. اسے کہتے ہیں طلاق رجعی. اب جب رجوع نہیں کرے گا، عدت گزر جائے گی، 3 مینسز گزر جائیں گے، اب یہ طلاق رجعی 1 یا 2 جو طلاق ہے، یہ طلاق رجعی بائن میں تبدیل ہو جائے گی. عدت گزرتے ہی نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا. اب عورت کو اور مرد کو دونوں کو اختیار ہے، جہاں چاہے آگے شادی کرے. عورت کو تو اختیار ہوگا وہ جہاں چاہے شادی کر لے. مرد کو ویسے ہی 3 شادیوں کا حق پہلے بھی باقی تھا، اب اپنی مرضی سے جہاں چاہے تعلق قائم کرے. واپسی تعلق خود قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی اجازت ہوگی، اور اس میں نیا حق مہر مقرر کر کے دوران کی صورت میں دوبارہ نکاح ہوگا تو پھر دوبارہ اس میں رہ سکتے ہیں. تیسری جو قسم ہے مغلظہ، 3 طلاقیں دے دینا اپنی زوجہ کو، اور اب اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے دینے کے بعد بیوی کلی طور پر اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے کوئی حلال کا چارہ نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے. حلال شرعی ہے، اس کا جو طریقہ ہے وہ موضوع آئے گا تو اس میں انشاءاللہ عزیز بیان کیا جائے گا. تو یہ طلاق ہے. پوری کوشش ہونی چاہیے اس طرح کا سسٹم نہ ہو، اور اگر آپس میں باہمی تعلق نہیں ہوتا، محبتیں نہیں، نفرتیں بڑھ رہی. میرے پاس ایک امریکہ کی عورت آئی یہاں پہ اور اس کا شوہر بھی ساتھ تھا. وہ میرے پاس آئی طلاق کے حوالے سے، اور یہ چاہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ مجھے طلاق دے دے. میں نے بڑا سمجھایا، چونکہ ہمارے جو بزرگ ہیں یوسفی صاحب، جب انہیں بھی فرماتا تھا نا کہ ہم اپنے گھر کی لڑائی کے لیے آ رہے ہیں، آپ ہمارا فیصلہ کر دیں، تعلق توڑ دیں، ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیں، تو فرماتے تھے ہمارے پاس اس لیے نہ آیا کرو، اگر کسی نے تعلق جڑوانا ہے تو ہمارے پاس آ گئے. تو میں نے پوری کوشش کی، سمجھایا اس کو، لیکن وہ مجھے کہنے لگی اس نے مجھے ذہنی ٹورچر اتنا کر دیا ہے، اگر میں نے طلاق نہ دی تو میں اسے قتل کر دوں گا. اب اس طرح کی صورتحال بن جائے تو پھر بھی میں نے بیوی کو سمجھایا، میں نے کہا غور و فکر
ساتھ میرے ساتھی ہو گئے ہیں اور فکر کریں. تو یہ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے تعلق جوڑا جائے، جڑوایا جائے. تعلق توڑنا یا توڑانا یہ احمق لوگوں کا کام ہوتا ہے. لیکن اگر سسٹم ہی ہوتا کہ اسلام نے اس کا راستہ بتا دیا ہے، طریقہ بھی بتا دیا، اللہ کو رزق ہمیں دین کو یہ بھی بنائے گا. اللهم صل على سيدنا محمد